بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد. شرح اربعین نووی میں ہم لوگ آج 22ویں حدیث نمبر 22 یہاں سے پڑھنے جا رہے ہیں. تو کوئی قرأت کر لیں. بسم الله الرحمن الرحيم. الحديث الثاني والعشرون عن أبي عبد الله جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أرأيت إذا صليت المكتوبات وصمت رمضان وأحللت الحلال وحرمت الحرام ولم أزد على ذلك شيئا أدخل الجنة قال نعم رواه مسلم. ٹھیک, تھوڑا سا نیچے کچھ ایک عبارت ہے وہ ہے نہیں آپ کے پاس. ومعنی حرمت الحرام یہ ٹھیک, نہیں ہے نا. مسئلہ نہیں. چلیے کوئی بات نہیں, وہ امام نووی کے کی طرف سے وہ وضاحت ہے, کوئی مسئلہ اچھا نہیں. اچھا اچھا چلیں اس کے بعد کی حدیث بھی پڑھ لیں گے یا یہ ہو جانے پہلے ٹھیک. پڑھ لیجئے. الحديث الثالث والعشرون جی عن أبي مالك الحارث بن عاصم الأشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الطهور شطر الإيمان والحمد لله تملأ الميزان وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماء والأرض والصلاة نور والصدقة برهان والصبر ضياء والقرآن حجة لك أو عليك كل الناس يخدو فبايع نفسه فمعتقها أو موبقها رواه مسلم. ٹھیک. چلیے تو حدیث نمبر 22 جو حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک آدمی نے سوال کیا. سوال کیا تھا؟ ارأیت, یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ رہے ہیں اے اللہ کے رسول بتلائیں اذا صلیت المکتوبات, جو بھی اللہ تعالیٰ نے چیزیں فرض کی ہیں نمازوں میں, وہ فرض نمازیں اگر میں پڑھ لوں, وصمت رمضان, رمضان کے روزے بھی رکھ لوں, احللت الحلال وحرمت الحرام, حلال کو حلال سمجھ جاؤں, حلال سمجھوں یا اس کے حلال ہونے کا عقیدہ رکھوں, وحرمت الحرام, حرام کو حرام کر لوں, ولم ازد علی ذلک شیئا ادخل الجنہ, اور اس پر میں کچھ بھی مزید اضافہ نہ کروں تو کیا میں جنت میں داخل ہو جاؤں گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نعم, بالکل جنت میں داخل ہو جائیں گے. یہاں پر بعض شرح کی کتابوں میں یہ چیز ذکر کی گئی, وہ معنی حرمت الحرام اجتنبتہ, حرام کو حرام کر لینے کا مطلب یہ ہے کہ اس سے دور رہنا, اس سے بچنا. ومعنی احللت الحلال فعلته معتقدا حلہ, اس طرح کہ ہیں کہ احللت الحلال کے معنی یہ ہوں گے کہ میں اس کے جائز ہونے کو جائز سمجھ لوں, یا ایسے کام جو جائز ہیں اس کو میں جائز سمجھ کر کروں. یہ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے وہ احللت الحلال کی وضاحت کی ہے, گرچہ کہ اس کے تعلق سے مزید ایک بات واضح کریں گے بعد میں. شروع سے ہم لوگ حدیث کو دیکھتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر سوال مختلف صحابہ کرام کرتے تھے, یا اطراف و اکناف سے جو بھی مدینے کے صحابہ کرام آتے اور سوالات کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو, ان کا انداز ایسے ہی تھا. ارأیت اذا صلیت المکتوبات ارأیت لو فعلت کذا و کذا, تو یہ انداز. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے جواب میں کہا تھا کہ ٹھیک ہے, تم اگر اتنے کام کر لو گے تو تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے. تو سب سے پہلے جو چیز انہوں نے ذکر کی کہ میں فرض نمازیں پڑھ لوں, تو فرض نمازیں ادا کرنا گویا کہ فرض نمازوں کی ادائیگی جنت کے داخلے کے اسباب میں سے ایک سبب ہے. اسی طرح رمضان کے روزے رکھ لینا یہ بھی جنت میں داخل ہونے والے
جنت میں داخل کیے جانے والے جو اسباب ہیں ان اسباب میں سے ایک سبب ہے۔ وَأَحْلَلْتُ الْحَلَالَ، اور حلال کو حلال کر لینا مطلب یہ ہے کہ حلال کو حلال سمجھنا یا جائز کو جائز سمجھنا۔ حرمت الحرام، حرام کو حرام جاننا، حرام سمجھنا۔ یہ جو امام نووی نے وضاحت کر دی حرمت الحرام اجتنبتہ، یہ ٹھیک ہے کہ آدمی کے حرام کو حرام کر لینے کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس سے دور رہے، صرف عقیدہ رکھنا نہیں بلکہ اس سے بچنا بھی ہے، یہ مطلب ہے اس کا۔ اور احللت الحلال، جائز ہونے کا عقیدہ رکھ لینا، یہ عقیدہ رکھتے ہوئے اس جائز کام کو کرنا، یہ بات شرح کے طور پر امام نووی کہتے ہیں۔ لیکن جتنے بھی جائز کام ہیں اس کو آدمی یہ سمجھتے ہوئے کرے، یہ ممکن نہیں ہے کہ اگر میں جس طرح کے کھانا کھا رہا ہوں تو کھانا کھانا جائز ہے، یہ سمجھ کر یہ سوچ کر کروں، یہ تو انسان کو اس کا مکلف نہیں کیا گیا۔ یہ بس آدمی عقیدہ رکھے کہ یہ چیزیں حرام ہیں، شریعت میں اللہ تعالیٰ نے حرام کر دی ہیں، ہمیں اس سے بچنا ہے۔ باقی جو چیزیں ہیں جائز ہیں اور اس کے جواز کا عقیدہ رکھنا، یہ اتنا خود کافی ہے۔ یہ امام نووی کی جو وضاحت ہے فعلتہ، لیکن اگر کوئی شخص ایک ہمیں بلا رہا ہے، دعوت دے رہا ہے، تو اس کے متعلق جاننا کہ وہ کیا حلال کمائی کماتا ہے کہ نہیں کماتا ہے۔ اگر کوئی ہمیں دعوت دیتا ہے تو اس دعوت کو قبول کرنے سے پہلے اس کی جو ہے نا کمر کو دیکھنا ضروری ہے۔ کیسے نہیں وہاں ہے نا بس ہم لوگ دعوت کے سیدھا چلے جا سکتے ہیں۔ یہ اس کے اندر جو ہے نا صحابہ کرام کا جو موقف ہے، ایک منٹ، کیا ہوا؟ چلو امی کو بتا جاؤ۔ آپ کا وہ سوال یہ تھا کہ اگر کسی انسان کو دعوت دی جاتی ہے کھانے کے لیے تو کیا وہاں ایسے ہی جیسے ہی بلاوا آیا چل دیے اس طرح چلے جانا چاہیے یا اس کی تحقیق بھی کر لینا چاہیے؟ صحابہ کرام جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دعوت قبول کرنے کے تعلق سے جو باتیں بیان کرتے ہیں اس میں سے ایک یہ بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہودیوں کی بھی دعوت قبول کیا کرتے تھے۔ تو یہودیوں کا معمول تو تھا، وہ لوگ رشوت، سود، یہ ان کے کاروبار میں یا ان کے معاملات میں یہ ساری چیزیں شامل تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے باوجود ان کی دعوت قبول کی۔ تو اس تعلق سے احوط طریقہ یہ بیان کیا جاتا ہے کہ آدمی اس چیز کو دیکھے کہ اگر ایک آدمی سود کھانے والا ہے یا غلط کمائی کمانے والا ہے، آپ کے دعوت میں نہ جانے سے اگر اس کے اندر کچھ سدھار کے امکانات ہیں تو پھر ایسا کرے کہ ایسی دعوت سے وہ اجتناب کرے، دور رہے۔ اگر آپ کے نہ جانے سے اس کے اوپر کچھ فرق پڑتا ہے، اس کی اصلاح ہونے کے امکانات ہیں، تو اسے وہ طریقہ اپنانا چاہیے جو اس کے اصلاح کے لیے معاون بن سکتا ہے۔ یعنی کہ جیسے آپ کا کوئی جان پہچان کا آدمی ہی تھا، اب وہ غلط کام کرتا ہے، غلط طریقے سے کماتا ہے، یہ آپ بھی جانتے ہیں اور اس کو خود بھی اس کا احساس ہے، لیکن وہ آپ کو بلا کر کھلانا چاہتا ہے اور گویا کہ اس کے ذریعے سے وہ یہ سوچتا ہے کہ بھئی میرے غلطیوں پر پردہ پڑ جائے گا،
تو ایسی صورت میں آپ کا نہ جانا اگر وہاں اس کے لیے اصلاح کا سبب بن سکتا ہے تو پھر آپ کو نہیں جانا چاہیے، یہی ورع کا تقاضا ہے۔ لیکن کہیں ایسا ہوتا ہے کہ اس کے ذریعے سے اور بھی بڑی مضرت یا اس سے بڑا نقصان ہونے کا اندیشہ ہے، مثال کے طور پہ کوئی رشتہ دار ہیں، ان کے کچھ کمائی میں اور ان کے کام کاروبار میں کچھ ایسے معاملات ہیں جو شرعی اعتبار سے درست نہیں ہیں، تو پھر اگر آپ وہاں نہیں جائیں گے تو وہاں اور بھی صلہ رحمی کا تقاضا پورا نہیں ہوتا ہے، یا اور بھی اس کی وجہ سے مسائل ہوتے ہیں اور بھی تعلقات بگڑنے کا اندیشہ ہے، تو وہاں ایسے صورت میں جانا چاہیے۔ یہ کچھ فتوے اہل علم کے ہیں اس تعلق سے کہ آدمی دیکھے کہ اس کو جو آدمی آپ کو دعوت دینے والا ہے اس کی اصلاح کا کیا بہتر طریقہ ہو سکتا ہے۔ اگر آپ اس کی دعوت میں شریک ہوتے ہیں، جا کر آپ اس کو سمجھاتے بھی ہیں، تو یہ طریقہ اگر زیادہ مناسب ہو تو پھر وہ اس کو اپنائے۔ بہرحال جو طریقہ اس کی اصلاح کے لیے زیادہ مناسب ہو اس کو وہ اپنائے۔ لیکن یہ ورع کا تقاضا ہے، جزاک اللہ خیر۔ حلال و حرام میں تمیز کا تقاضا ہے کہ ایسی صورت میں آدمی جائزہ لے، بالکل ہر انسان کی دعوت میں بلا تمیز کھانے کے لیے حاضر ہو جانے سے پہلے تھوڑا اس کے کام کمائی کا بھی تھوڑا سا آدمی کے پاس بیک گراؤنڈ رہے تو اچھا ہے۔ ٹھیک، چلیے آگے ہم لوگ بڑھتے ہیں۔ احللت الحلال و حرمت الحرام میں بات ہو رہی تھی کہ حلال کو حلال سمجھنا اور حرام کو حرام سمجھ لینا۔ حلال کو حلال سمجھنا یہ عقیدہ رکھ لے تو کافی ہے، سارے حلال کام کرنا ضروری بھی نہیں۔ اسی طرح حرمت الحرام، سارے حرام کاموں سے بچنا ضروری ہے، لیکن اتنا یہ عقیدہ رکھنا بھی ہے کہ یہ ساری چیزیں ہمارے اوپر حرام ہیں اور اسی لیے ہم بچ رہے ہیں، اور اس کے اندر نیت یہ ہونی چاہیے کہ یہ شرعی اعتبار سے حرام ہے اس لیے میں بچ رہا ہوں۔ کوئی انسان جو ہے نا یہ سوچتا ہے کہ یہ چیز میرے صحت کے لیے ٹھیک نہیں ہے، مجھے اسلام کی تعلیمات کی بنیاد پر میں نہیں عمل کر رہا ہوں، میرے صحت کا اعتبار کر کے میں کر رہا ہوں، تو پھر ایسا انسان جو ہے نا گویا کہ وہ اسلامی تقاضے کو پورا نہیں کر رہا ہے۔ بلکہ اسلام کا تقاضا یہ ہے کہ جو چیز شریعت نے حرام کی ہے اس کو شرعی اتباع سمجھ کر، شریعت کی اتباع سمجھ کر اس سے دور رہے، یہ ضروری ہے۔ اگر ان کے علاوہ ان سے زیادہ کوئی کام میں نہ کروں تو کیا جنت میں داخل ہو جاؤں گا؟ تو یہاں پر یہ بات جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی، صلیت المکتوبات، اگر وہ آدمی فرض پڑھ لے تو پھر کافی ہے، جنت میں چلا جائے گا، نفل نہ بھی پڑھے تو بھی جنت میں جائے گا، یہ بات کہنے کی ہے اس میں۔ یہاں پر حافظ علماء، صاحب، جی اور ایک سوال یہ ہے کہ وہ ہندوؤں کی عید ہوتی ہے دسہرہ بول کے، وہ لوگ اس میں بکرا ذبح کرتے ہیں نا، وہ تو ان کے مورتی کے لیے اس کے اس پہ ذبح کرتے ہیں، لیکن اگر ایک بکرا لے کے ایسے ہی ہے نا کسی کو دے دیے، وہ آپ لوگ ہے نا ذبح کر لو اللہ کے نام پہ، ایسا یہ ہماری طرف سے آپ لوگ ہمارے دسہرے کا نہیں کھاتے نا بول کے بول دیے، تو وہ بکرا لے سکتے ہیں کیا؟ دیکھیے آپ کے حوالے بکری دے رہے ہیں، بکرا دے رہے ہیں، آپ مسلمان ہیں، آپ مسلمان کے طریقے پر آپ بسم اللہ کہہ کر ذبح کر لیں، آپ کھا لیں، تو یہ اس کی نوعیت ایک ہدیے کی ہو گئی۔ کفار یا جی، مشرکین کا ہدیہ قبول کیا جا سکتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اوکے، ایسے ہدیے قبول کیے۔ خود جو یہود، جس یہودی عورت نے آپ کو زہر بھر کر بھیجا تھا گوشت جی میں، تو وہ ہدیہ قبول کیے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور کھائے تھے، تو یہ ہدیہ قبول کرنا یہ جائز ہے۔ اور جب جی وہ ہم ان کے بتوں پر ذبح کیے ہوئے چیزوں کو ہم نہیں کھاتے ہیں، وہ اس چیز کو جانتے ہیں اور ہمارے حلال اور حرام کے تمیز کرتے ہوئے ہمارے دل جوئی کے لیے ہمارے لیے کوئی گفٹ دے دیتے ہیں، تو اس طرح کے گفٹ کو اگر قبول کر لیتے ہیں اور آپ جی مسلمان کے ہاتھوں ذبح کر کے اس کو بسم اللہ پڑھ کے ذبح کر کے کھاتے ہیں، تو پھر ایسے ذبح کر کے کھانے میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ لیکن باقاعدہ جو وہ ذبح کیا جائے جانور ان کے پاس، ان کے بتوں کے پاس، تو وہ قابل ملامت ہے۔
اوکے جزاک ٹھیک ہے، اچھی بات. ہاں، اس کے بعد دیکھیے لا الا ان تطوع، یا اس طرح کے جو الفاظ دیگر احادیث میں ہیں، الصلوات الخمس الا ان تطوع شیئا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دیگر احادیث میں یہ بات بھی ذکر کی کہ ایک اعرابی آیا اور اس نے سوال کیا کہ اے اللہ کے رسول مجھے بتائیے کہ مجھ پر اللہ تعالیٰ نے کیا فرض کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ 5 نمازیں فرض کی ہیں، اللہ ہے کہ وہ کچھ نفل نمازیں پڑھ لے تو پھر یہ فرض نہیں ہے. تو مطلب یہ کہ اس میں وہ گویا کہ اس پر اس طرح فرض نہیں ہے جس طرح وہ اللہ تعالیٰ نے فرض کر دی ہے، اللہ ہے کہ وہ پڑھ لے تو پھر وہ اس کے لیے ثواب کا باعث ہے. اسی طرح روزے کے تعلق سے پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر میں یہ کہا تھا افلح ان صدق او دخل الجنت ان صدق، کہ یہ آدمی جتنی باتیں میرے سے کہہ کر گیا ہے کہ اگر یہ سچ طور پر ایسے ہی کر دے تو پھر یوں سمجھو کہ یہ جنت میں داخل ہو جائے گا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا. یہاں پر اس حدیث کی شرح میں علماء نے یہ 2 باتیں کہی ہیں. جنت میں داخلہ ہونا یہ فرائض کی بنیاد پر ممکن ہے، ہو جائے گا، اور اس میں صرف فرق یہ ہے کہ کوئی جنت میں ایک دم پہلے مرحلے میں چلا جائے گا، کوئی دوسرے مرحلے میں، یعنی کہ آخر میں جائے گا. پہلے مرحلے میں جو لوگ جائیں گے، بالکل جو لوگ فرائض کا بھی اہتمام کیے، اس کو بھی کما حق و ادا کرنے کی کوشش کیے، اس کے علاوہ بھی دیگر نفل عبادتیں بھی کیے، ایسے لوگ یہ اللہ تعالیٰ ان کو جو ہے نا جلد سے جلد جنت میں داخل کرے گا. پھر کچھ لوگ ایسے جو فرائض کیے ہیں ساتھ میں گناہ بھی کیے ہیں، تو اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو ان کے گناہوں کو معاف کر کے ان کو جنت میں داخل کرے، یا اگر چاہے تو ان کو مؤخر کرے یہاں تک کہ ان کے گناہوں کا اللہ تعالیٰ عذاب دے دے، تو پھر یہ اللہ تعالیٰ کی مرضی پر موقوف ہے. تو جنت میں تو وہ سارے لوگ جائیں گے جو مسلمان ہیں، جن کے پاس توحید ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض احادیث میں یہ بات کہی لا يدخل الجنت قطات، لا يدخل الجنت نمام، لا يدخل الجنت قاطع رحم، کہ چغل خور نہیں جائے گا جنت میں، صلہ رحمی کو کاٹنے والا ہے، کیا کہتے ہیں، قطع رحمی کرنے والا جنت میں نہیں جائے گا. یہ جو باتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی ہیں تو اس کا معنی یہ ہے کہ یہ پہلے مرحلے میں نہیں جائے گا، بعد میں جب اس کی سزا یا اس کی وہ جو بھی اللہ تعالیٰ نے سزا متعین کی ہے اس کو اگر وہ بھگت لے گا، جہنم میں اس قدر جل جائے گا، تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ ان کو بھی جنت میں داخل کرے گا. لیکن جن لوگوں کے تعلق سے یہ کہا گیا کہ یہ لوگ جنت میں داخل ہو گئے، تو گویا کہ یہ پہلے مرحلے میں داخل ہو گئے. اور خاص طور پر جو صرف فرائض کی بنیاد پر داخل ہونے کی بات کہی ہے، تو اگر وہ ان سارے تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے وہ نمازیں پڑھتا ہے جو حدیث میں شرائط ذکر کی گئی ہیں، خشوع و خضوع کی اور حضور قلب کی، یہ ساری چیزوں کی پابندی کرتے ہوئے اگر انسان نماز پڑھتا ہے تو پھر وہ جنت میں داخل ہو جائے گا، جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں بیان کیا. لیکن جو جس قدر اس کے اندر کمی کرے گا اس کے ثواب میں اسی قدر کمی ہوگی. یہاں پر بس جو بات میں نے ذکر کی دخل الجنت ان صدق، تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مآل اس کو کہتے ہیں، جو اول اعتبار سے جو جانے والے ہیں وہ پہلے مرحلے میں جائیں گے، مآل کے اعتبار سے یعنی ٹھکانہ ان کا جنت ہوگا، یہ دیگر لوگ جو متاخر ہوں گے جنت میں جانے کے سلسلے میں. خاص طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دیگر احادیث میں یہ معنی ذکر کیا تھا کہ یہ بات ذکر کی تھی کہ قطع رحمی کرنے والا نہیں جائے گا، تو یہ لوگ پہلے مرحلے میں نہیں جائیں گے. جو لوگ جنت میں پہلے جائیں گے ان لوگوں میں سے یہ لوگ نہیں ہوں گے جو چغلی کھاتے ہیں یا اس طرح کے کام کرتے ہیں جن کے اوپر جنت حرام کر دی گئی ہے. لیکن کلمہ لا الہ الا اللہ کے ماننے کی وجہ سے وہ لوگ جنت میں جائیں گے.
اچھا اس میں شیخ اس حدیث جی میں زکوٰۃ حج کا ذکر نہیں ہے شیخ حدیث میں. یہ مختصر ہے، یہ حدیث مختصر ہے، تو جو دیگر احادیث آئی ہیں اس کے اندر زکوٰۃ کا ذکر ہے. دیکھیے دوسری حدیث جو میں نے ذکر کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے، وہ حضرت طلحہ بن عبید اللہ کی روایت ہے، وہ بخاری کی روایت ہے، اس کے اندر زکوٰۃ کا بھی ذکر ہے. فقال اخبرنی بما فرض اللہ علی من الزکاة، اس کے اندر زکوٰۃ کا بھی تذکرہ ہے. تو یہ اختصار بعض احادیث میں واقع ہوا ہے. یہ ممکن ہے کہ بعض صحابہ یا بعض لوگ جو بدو قسم کے جو لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تھے، اعرابی، ان کے پاس اتنے چیزیں ہی نہیں ہوتی تھیں کہ بھائی ان کے اوپر زکوٰۃ کے واجب ہونے کی بات منطبق ہوتی ہو. لے دے کہ ان کے اوپر ہو سکتا کیا تھا ان سے، ایک تو شہادتین اور نماز، پھر روزہ. حج اور زکوٰۃ کے لیے تو استطاعت شرط ہے. تو پھر یہ ہو سکتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان لوگوں نے بس اپنی بساط کے مطابق اتنی 2-3 چیزیں پوچھ لی، اور جتنی ان کی یعنی کہ اس وقت طاقت تھی اس کے مطابق انہوں نے پوچھ لیا، اور یہ چیزوں کی بنیاد پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت دی. تو یہ ضروری نہیں ہے کہ ایک انسان جو ہے نا اسلام کے 5 ارکان پر عمل کرے تبھی جا کر اسے جو ہے جنت ملے گی. اسلام کے 5 ارکان کے فرض ہونے کا عقیدہ رکھنا ضروری ہے، لیکن کیا کہتے ہیں، زکوٰۃ تو کئی مسلمان ایسے ہیں جن کے اوپر زکوٰۃ فرض ہی نہیں ہوتی کیونکہ ان کے پاس مال ہی اتنا نہیں ہے. اسی طرح کئی مسلمان ایسے بھی ہیں جن کے اوپر حج فرض نہیں ہوتا، ان کی استطاعت نہ ہونے کی وجہ سے، تو ان کے اوپر یہ چیزیں منطبق نہیں ہوں گی. تو اس حدیث میں اختصار جزاک اللہ خیر شیخ، ماشاء اللہ. بارک اللہ فیک، اختصار کے ساتھ یہ بات ذکر کی گئی ہے. اچھا، اور ایک حدیث ہم لوگوں نے پڑھ لی تھی، اس کو بھی پڑھ لیتے ہیں. دیکھیے 23ویں حدیث جو ہم لوگوں نے پڑھی، یہی آخری حدیث ہوگی آج کی. الطہور شطر الایمان، جو حضرت ابو مالک الحارث بن عاصم الاشعری رضی اللہ عنہ سے ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الطہور شطر الایمان، پاکی صفائی ایمان کا آدھا حصہ ہے. والحمد للہ تملأ المیزان، وسبحان اللہ والحمد للہ تملأان او تملأ ما بین السماء والارض. والصلاة نور والصدقة برهان والصبر ضياء والقرآن حجة لك أو عليك كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. ٹھیک، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جن باتوں کو ہم جو ہے نا دیگر احادیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جن دیگر احادیث میں ہم نے یہ کلمات پڑھے ہیں الطہور شطر الایمان، اس کے ساتھ مزید کچھ کلمات کے اضافے کے ساتھ یہ حدیث یہاں پر موجود ہے. الطہور شطر الایمان، پاکی صفائی یعنی الطہور یعنی التطہر، پاکی صفائی حاصل کرنا. ٹھیک، السحور بولیں گے التسحر یعنی سحری کھانا، اسی طرح الطہور معنی ہے التطہر، پاکی صفائی حاصل کرنا، پاک صاف رہنا. شطر الایمان، ایمان کا آدھا حصہ. اگر وہ الطہور کہتے ہیں تو وہ پانی وغیرہ کی صفت ہو جائے گی، کیونکہ وہ الطہور ماؤہ والحل میتتہ جو ہم نے حدیث پڑھی ہے کہ پانی سمندر کا پاک ہے، تو وہ اس کی صفت ہو جائے گی. والحمد للہ تملأ المیزان، الحمدللہ جو یہ کلمہ ہے یہ میزان کو بھر دے گا. وسبحان اللہ والحمدللہ تملأان او تملأ ما بین السماء والارض، اسی طرح سبحان اللہ کی بھی فضیلت ہے اور الحمدللہ کی بھی فضیلت ہے. اللہ تعالیٰ آخرت میں قیامت میں ان سارے چیزوں کو، اعمال کو تولے گا اللہ تعالیٰ، تو اس صورت میں ہر نیکی کا گویا کہ اللہ تعالیٰ ثواب متعین کرے گا، اور اسی حساب سے میزان میں رکھا جائے گا کہ
کس انسان کی کتنی نیکی اس نے کتنے مرتبہ سبحان اللہ پڑھا، کتنے مرتبہ الحمدللہ پڑھا، کتنے نیک کام کیے، ہر کام کو اللہ تعالیٰ وزن کرے گا، تولے گا آخرت میں. ایسی صورت میں کئی نیکیاں رکھی جائیں گی، مختلف نیک کام ایک انسان نے کیے تھے، وہ ساری چیزیں رکھی جائیں گی. لیکن جو ہے اللہ تعالیٰ الحمدللہ کا ثواب، الحمدللہ کہنے کا ثواب اگر اللہ تعالیٰ رکھ دے گا تو یوں سمجھیے کہ اس کا میزان بھر جائے گا، پلڑا بھر جائے گا، وزنی ہو جائے گا. اسی طرح سبحان اللہ اور الحمدللہ دونوں کی بھی فضیلت بیان کی کہ یہ دونوں بھی تملآن او تملأ ما بین السماء والارض، آسمان و زمین کے درمیان کو گویا کہ بھر دیں گے وہ ثواب سے. یہ اتنے عظمت والے کلمے ہیں. اور یہاں پر جیسا کہ ذکر کیا گیا کہ دیگر اعمال کا ثواب اللہ تعالیٰ رکھ کر وزن کرے گا، جب ان کلمات کو رکھا جائے گا تو گویا کہ یہ بھر جائیں گے، ایسے معلوم ہوتا ہے. والصلاة نور والصدقة برہان والصبر ضیاء، یہ ساری چیزیں بھی نیکیاں ہی ہیں، یہ ساری چیزیں بھی آخرت میں نجات دینے والی. تو سب سے پہلے الصلاة نور، نماز بھی نور ہے، روشنی ہے، آخرت میں بھی یہ انسان کے لیے روشنی رہے گی. والصدقة برہان، برہان کہتے ہیں واضح دلیل، الصدقہ. اور یہاں پر چونکہ روشنی کے پس منظر میں ذکر کیا گیا ہے تو یہ ایسی روشنی جس کے اندر صرف شعاع ہو اس کو کہتے ہیں برہان. اور نور ایسی روشنی جو ہلکی پھلکی ہو، جس کے اندر شعاعیں بھی نہ ہوں، جیسے چاند کو جو ہے نا وجعل القمر فیہن نورا، اللہ تعالیٰ نے کہا چاند کو اللہ تعالیٰ نے روشنی بنایا. تو یہ روشنی ایسی ہے جس کی شعاعیں بھی نہیں ہیں، ہلکی پھلکی روشنی، ایسے روشنی ہے گویا کہ نور ایک پہلا مرحلہ. الصدقۃ برہان اس کے بعد والا مرحلہ نور میں بھی ایسا جس کے اندر کیا کہتے ہیں کہ شعاعیں ہوں. والصبر ضیاء، یہ ایسا صبر، یہ ایسی روشنی ہوگی آخرت میں جس کے اندر روشنی بھی ہوگی اور اس کے اندر شعاعیں بھی ہوں گی. کیونکہ صبر یہ آدمی کے لیے مشکل ہوتا ہے، اس کے باوجود اگر کوئی انسان صبر کر لے تو پھر اس کے لیے آخرت میں یہ چیز بہت زیادہ ثواب کا باعث بنے گی. یہ بات اس کے اندر کہی گئی ہے. یہ تینوں چیزوں کو ایک ساتھ ذکر کرنے کا مقصد ہی یہ ہے کہ یہ براہ راست ایک سے بڑھ کر ایک گویا کہ یہ ساری چیزیں نیکیاں آخرت میں ثواب کا باعث بنیں گی. امی جو آتے چلو، ارے با امی جو آتے ابو آتے. آئے جاؤ، ہم بند کریں گے ریبا ہمیں. اچھا بند کریں گے. ہاں